يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورۃ البقرہ کے موٹے موٹے مضامین ہم سن رہے تھے۔ کل یہ مضمون آیا تھا کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں، کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ نے آخرت کے بارے میں جو احوال دکھائے ان کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اور تیاری میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر کر کے تمام جانی عبادتوں کی طرف جس میں جسم لگتا ہے، طاقت لگتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے، خرچ کرنے کا ذکر کر کے مالی عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور جسم و جان بھی اللہ کے راستے میں آخرت کی تیاری پہ صرف کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو زندگی کے مقصد کو سمجھے ہوئے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور کامیاب بھی یہی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو وہ گویا کہ دھوکے میں ہے، اور ایسے دھوکے میں ہے کہ جس کا اس کو بھی علم نہیں کہ وہ دھوکے میں ہے، اور وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ کہتے ہیں وہ عقل مند نہیں، وہ بیوقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع سے مضمون شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ میں نے اعبدو کا ترجمہ کیا بندگی کرو، کیونکہ ہم عام طور سے اعبدو کے لفظ کو سمجھتے ہیں صرف عبادت، نماز پڑھنا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ بندگی الگ چیز ہے، نماز بندگی کا ایک جز ہے۔ بندگی کا مطلب اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دو۔ جیسے نماز میں سر سجدے میں جھکاتے ہو، ایسے حلال اور حرام کے بارے میں بھی سر جھکا دو۔ جیسے نماز میں سر جھکاتے ہو، ایسے سود کے معاملے میں بھی سر جھکا دو، ایسے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی سر جھکا دو، ایسے اپنے گھر کے کام کاج کے بارے میں بھی سر جھکا دو۔ جو اللہ کہے بس وہ کرو، جس سے اللہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے عبادت کا مطلب۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کی نوکری کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اور خالق جو چاہے حکم دے سکتا ہے، چاہے تمہیں اس کی سمجھ ہو یا نہ ہو، تمہیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ، بس اللہ نے کہا تو بس کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تھوڑا سا اپنا تعارف کروایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس زمین پر تم چلتے ہو اس کو تمہارے لیے اس کو بستر بنایا۔ بستر بنانے کا مطلب تمہارے رہنے کے لائق بنایا۔ پہاڑ بنایا، باوجود پہاڑ کے اونچا ہونے کے اور ٹیڑھا میڑھا ہونے کے اس کو بھی رہائش کے لائق بنایا، اس کو بھی کھیتی باڑی کے لائق بنایا، اس کو بھی راستوں کے لائق بنایا، روڈوں کے لائق بنایا، پانی کے لائق بنایا۔ اتنی اونچائی کے پہاڑوں پر بظاہر لگتا ہے کہ پانی وہاں کہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے سونتے وہاں تک پہنچائے، اور پہاڑوں پر زمینی سطح کے مقابلے میں اور اچھا پانی پیدا کر دیا، آبشار پیدا کیے، جھرنے پیدا کیے۔ ہر وہ چیز جو انسانی زندگی کی ضرورت تھی پہاڑوں کے اوپر، اور قرآن پاک نے پہاڑوں کے راستوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے۔ سورہ نحل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بادلوں سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جو کچھ بھی تم کھاتے ہو تمہیں کھلاتا کون ہے؟ اخرج بِهِ، اس پانی کے ذریعے اللہ تمہارے لیے نکالتا ہے پھل اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ انسان اللہ کا کھاتے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جان رہے ہو اس بات کو کہ تمہیں کھلا وہ رہا ہے، پلا وہ رہا ہے، سلا وہ رہا ہے، تمہاری زندگی، تمہاری سانس، تمہارے ایک ایک عضو کا مالک وہ ہے، پھر کیسے انسان ہمت کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کی؟
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف، توحید کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پھر سے ایک انداز سے خطاب کیا، کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، انسانوں تم اللہ کا انکار کر کیسے دیتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرت تم میں کیسے آتی ہے، وکنتم امواتا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے، تم عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ جب اللہ نے تمہیں پہلے موت دی پھر زندہ کیا، فرمایا ثم یمیتکم، جس نے آپ زندہ کیا ہے وہی تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں وہ زندہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف واپس پلٹے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا جو ہم میت کو دفناتے ہوئے پڑھتے ہیں، کیا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک مرتبہ پھر اسی قبر سے، اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا، بعث بعد الموت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان کو ذرا اپنی حیثیت بھی پہچاننی چاہیے، اللہ نے شان کیا بنائی ہے انسان کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا فرشتوں سے اللہ نے کہ میں اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب جانشین بننے کا؟ علماء نے، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جانشین بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بنایا ہی اسی لیے کہ انسان اللہ کے نظام کو اس کی زمین پر نافذ کرے، اس نظام کے مطابق زندگی گزارے جو نظام اللہ نے دیا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو نہ تو عمل کرے اس پر اور نہ اس کو دل سے اچھا سمجھے، بلکہ اس کے خلاف اس اللہ کے نظام کی فکر کرے کہ اس کی زمین پر اس کا نظام چلے۔ یہ ہے انسان کے خلیفہ بننے کا مطلب، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور پھر وہ جو کنورسیشن ہے فرشتوں کی اس کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ کشمکش جس کو انسان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے شیطان کے ذریعے بنایا، شیطان اور انسان کے درمیان ایک کشمکش پیدا کر دی۔ اس کشمکش کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس جنت کے اس بات چیت سے جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کے لیے کہا اور انہوں نے پھل کھا لیا، جس پھل سے اللہ نے روکا تھا، وہ واقعہ ذکر کیا گیا، مشہور واقعہ ہے۔ مقصود قصہ سنانا نہیں ہے، وہ جو گزرنا تھا وہ گزر گیا، انسان کو دنیا میں آنا تھا وہ آ گیا، شیطان کو دشمن بن کے آنا تھا، شیطان دشمن بن کے آ گیا۔ مقصود ہے سبق دینا کہ دیکھو وہ تمہارا دشمن جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، وہ پھر سے اسی تگ و دو میں ہے، اسی کوشش میں ہے کہ تمہیں دوبارہ جنت میں جانے سے روک دے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا تھا آدم سے، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالم شمار ہو جاؤ گے۔ بظاہر درخت کے قریب جانا کوئی جرم نہیں ہے، گندم کا پھل کھانا کوئی جرم نہیں ہے، وہ بھی جنت کا ایک پھل تھا۔ جرم اصل میں انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہاری عقل کے مطابق جرم نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جرم ہوتے ہیں۔ جو چیز اللہ نہیں چاہتے وہ کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا۔ آج اگر انسان غلط دیکھتا ہے یہ گویا کہ وہی کام کر رہا ہے، آج انسان غلط بولتا ہے گویا کہ وہی کام کر رہا ہے، آج انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ وہی کام کر رہا ہے کہ اللہ کی بغاوت کر رہا ہے اور شیطان کے دھانسے میں آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش کیا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، نکال دیا شیطان نے ان کو، پھسلا دیا ان کے راستے سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکال دیا ان نعمتوں سے جن نعمتوں کے اندر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا۔ مقصد کیا ہے بتانا؟ مقصد یہ ہے اے لوگو تمہیں بھی ہم نے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو تمہیں بھی ہم نے ایمان دیا ہے، جیسے اس نے جنت سے تمہارے دادا دادی کو نکلوایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تمہارے ایمان کی جنت سے ایسے نکال دے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دوست نہ سمجھو۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شیطان کے جانسے میں آ جائے اور اس سے کچھ غلطی ہو جائے، اللہ کی بغاوت ہو جائے، فرمایا مایوس نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کا عمل پیش کیا، فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات ملے اللہ کی طرف سے کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟
ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، تم اللہ کی بغاوت پر اتر آؤ اور تم سے زندگی میں اللہ کی بغاوت ہو جائے تو مایوس نہ ہو، تم بھی ان کلمات کے ذریعے جو اللہ نے دعائیں اس قرآن میں سکھائی، جو قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم علیہ السلام کے جو کلمات ہیں وہ دوسری جگہ 8ویں پارے میں، قال ان دونوں نے کہا ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہی انسان بھی کرے، اگر اس سے بغاوت ہو گئی، زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، تو چاہیے کہ پھر اپنے دادا کی طرح توبہ کرے، اللہ کو منائے، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو ہے ہی ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے اس سورت کے اندر تقریباً اخیر تک۔ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ یہودیوں کو۔ یہودیوں کا ذکر اس قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بطور خاص ان کے عیب بتائے گئے ہیں، ان کے جرائم بتائے گئے ہیں۔ کیا کیا جرائم تھے ان کے؟ موٹے طور پر جو مجموعی صورت کے اندر جو جرائم ان کے ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں دی تھیں، دینی نعمتیں بھی، دنیاوی نعمتیں بھی، اخروی نعمتیں بھی، اپنی کتاب عطا کی، بہت سارے پیغمبروں ان کے درمیان بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور اس کے بعد ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور ان کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا۔ اور پھر جب وہ آگے نکلے دشت سینا کے اندر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کو سایہ کرنے کا حکم دیا، کپڑے ان کو وہ جنت سے ایسے کپڑے لا کر پہنائے گئے کہ جو کبھی پرانے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے، ان کو ایک جگہ پانی کی کمی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے ان کے لیے چشمے نکالے، پتھر سے ان کے لیے پانی نکالا، ساری نعمتیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، اللہ کی کتاب کی نافرمانی کی، وہ چیزیں جو ان کو اچھی لگتی تھی، دین کے وہ احکامات جو ان کو اچھے لگتے تھے اس پر عمل کیا، اور جو ان کے لیے بھاری پڑتے تھے، مشکل پڑتے تھے، ان کو جو ہے پس پشت ڈال دیا، ان کی نافرمانی کی، انبیاء کرام کو قتل کیا، ان کے اندر حرص، طمع، دنیا کی لالچ اور مادیت اور دنیا سے محبت اور موت کی تیاری نہ کرنا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، اللہ کے انبیاء کی باتوں کا مذاق اڑانا، اور بار بار اس طریقے کی باتیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں تھی، یہ تمام جرائم اس میں بیان کیے گئے۔ مضمون شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو ہم نے تم پر انعام کی ہیں۔ واوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میرا خوف رکھو، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، جری نہ ہو جاؤ میری نافرمانیوں پر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آیتیں ہمیں اس طریقے سے نہیں سننی چاہیے کہ کسی قوم کی کہانی ہے، ہمیں اس طریقے سے سننی چاہیے گویا کہ یہ آیتیں ہم سے مخاطب ہیں، گویا کہ نہیں بلکہ حقیقت میں ہم سے ہی مخاطب ہیں، کہ ہمیں نہیں اللہ نے نعمتیں دی۔ سب سے عظیم پیغمبر، نبیوں کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، انہیں تو حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انہیں تورات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جو جرائم ان کے اندر تھے وہ جرائم اس امت کے اندر بھی آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم میں سے کوئی بدبخت ایسا بھی ہوگا کہ اگر پرانی قوموں میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، کوئی اس میں سے بھی اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ کیوں بار بار باخبر کیا جا رہا ہے کہ انسان ان جرائم کا ارتکاب نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کیے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ایک جرم کہا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر، یہ مطلب نہیں زیادہ قیمت پر بیچو۔ آیتوں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر دنیا کے سودے کرنا اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو ملتبس نہ کرو، یعنی حق حق ہے، باطل باطل ہے، تم باطل پر چل رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق بات کیا ہے۔ گویا کہ ایک جرم ان کا یہ تھا
کہ دین کو جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، دین کو جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میں نے کہا تھا نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں نے کہا تھا زکوٰۃ دو، لیکن یہ سب تم نے نہیں کیا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ دوسروں کی فکر کرتے تھے، دوسروں کو تو کہتے تھے اچھے کام کرو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک جرم تھا۔ فرمایا تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تمہیں خود کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے کتنے نافرمان ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ توجہ، اس بات کی طرف توجہ کہ وہ قوم جو اپنی کتاب پڑھے پھر بھی اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، اس کا مطلب وہ عقل سے کام نہیں لے رہی۔ انتم تتلون الکتاب، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آخرت کی تیاری میں کیا چیزیں مددگار ہیں؟ فرمایا صبر۔ کیا مطلب ہے صبر کا؟ یہ آیت ہم اکثر سنتے ہیں نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد لو اور صبر کے ذریعے مدد لو۔ مدد لینے کا مطلب کیا ہے اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہاں مصیبتیں آئی تو ہاں جی صبر، وہ بھی صبر ہے لیکن وہ صبر کا ادنا درجہ ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، پہلا صبر یہ ہے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کے اوپر انسان ڈٹ جائے، یہ ہے پہلا صبر۔ کیا؟ اللہ کے احکام پر ڈٹ جانا، نافرمانی نہ کرنا۔ الصبر عن الطاعہ، الصبر علی الطاعہ پہلی قسم، اور دوسری قسم الصبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے دور ہٹنا، یہ ہے صبر۔ نافرمانی نہ کرے، رکا رہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنی جوانی داغدار نہ کرے، اپنی آنکھیں داغدار نہ کرے، اپنا جسم داغدار نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو دوسری قسم کیا ہو گئی؟ گناہ سے روکنا، یہ ہے صبر۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، کیا کہ پریشانی آ جائے تو اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے اور اجر کی امید رکھے۔ فرمایا زندگی اگر آسان چاہیے، اگر آخرت کامیاب زندگی چاہیے تو 2 چیزوں سے مدد لو، ایک صبر سے اور دوسرا والصلاۃ، نماز سے۔ لیکن یہ نماز بڑی بھاری ہے، یہ نماز بڑی بھاری ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ آسان ہے اس کے لیے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اور اگر آخرت کی کوئی فکر نہیں تو پھر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری پڑتی ہے، یہ نماز بڑی بھاری پڑتی ہے۔ جو نہیں پڑھتے، جن کی چھوٹ رہی ہے مستقل، ایک نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل وہ انسان جو نماز کا عادی ہے اس کے لیے ایک نماز چھوڑنا کیا ہو جاتا ہے؟ بھاری پڑ جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع اور خضوع والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جن کو یہ یقین ہے، کیا یقین ہے؟ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ ان کی ملاقات ہونے والی ہے ان کے رب سے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے کہ وہ لوگ دین پر کون چلتا ہے، نمازوں کا پابند کون ہے، صبر کون کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے، اللہ کا باغی کون نہیں بنتا؟ فرمایا وہ انسان جس کو یہ تصور ہے کہ اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو جائے گی، انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور اس کو یہ گمان ہے کہ اس کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ واپس اللہ کی طرف جانا ہے، واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ وہ انسان جس کو یہ گمان ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت میں یہی مضمون ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، وہ انسان جس کو یہ امید ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو پھر کیا کرے؟ غفلت والی زندگی نہ گزارے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ کیا کرے؟ نیک اعمال کی محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، اپنے آپ کو تھکائے، کس میں؟ نیکیاں کرنے میں۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ فرمایا اگر تم صدقہ کر سکتے ہو تو صدقہ کرو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہیں کھجور کا آدھی کھجور کسی کو صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو۔ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک چھوٹے سا ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، اتنی بھی نیکی کو اس کو بھی ضائع نہ جانے دو۔ اور گناہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ جب اللہ پوچھنے پہ آئے گا تو چھوٹے سے چھوٹے پر بھی پوچھ کر سکتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، وہ انسان جس کو یہ امید ہو کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
تو وہ کیا محنت کرے؟ نیک اعمال کی محنت کرے، خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔